بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نا میں بڑی کنفیوزڈ رہی ہوں، جن میں سے ایک عامر لیاقت صاحب بھی تھے. عامر لیاقت جو تھے، انفیکٹ جب میں شوبز میں تھی تو میں جب کانسرٹس کرتی تھی تو ہی واز دیئر کپل آف ٹائمز اینڈ آئی نیور لائکڈ ہم. اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں، دیکھو میں اس وقت تو میں اتنی دین سے اتنی قریب بھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس نالج بہت تھا. وہ جب دین کی باتیں کرتے تھے بہت کرتے تھے، بٹ ہز لائف از آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اس کو ہم کیا کہیں گے کہ عبرت ہے یا پھر شاید کوئی اس میں ہمارے لیے کوئی میسج ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہز لائف؟ اللہ ان کو غریق رحمت کرے جی. یہ میرا جو جواب ہے یہ پلیز اس کو پروفیشنلی سمجھا جائے. میرا جواب جو ہے اس کو کوئی ایسا نہ سمجھا جائے. میں خود ان سے بڑا متاثر ہوں، ان کے کام سے، ان کے کنٹریبیوشن سے، لیکن اینڈ بڑا عجب ہوا. اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عبرت کی طرح کا اینڈ ہے، اور ایک ایسا اینڈ ہے جس سے کچھ سیکھنا چاہیے ہم سب کو، ہم سب سیلیبریٹیز شوبز کی، کیونکہ اتنا بڑا کوئی نہیں ابھی بنا. میں پھر آپ کو کہہ دوں وہ امنگ دی ٹاپ، وہ اس مقام کو اچیو کر کے گئے جو عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے بڑے کنٹریبیوشن، ان کی بڑی پازیٹیو سائڈ. لیکن یہ جو ڈکلائن ہے، یہ جو زوال ہے، اس کی کہانی بڑی عجیب ہے. اور یہ کہانی جو ہے اس پہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیے، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس پہ کام کر کے ڈاکومنٹریز کو اپلوڈ کیا اور فیکٹرز ڈھونڈے. میں مختصر آپ کو فیکٹر بتا دیتا ہوں جو میں نے ریسرچ کیا، پھر ان کے ملنے والوں سے ملا، ڈھونڈا، تلاش کیا، اور اس کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1 فیکٹر یہ ہے کہ آپ جب ترقی کریں اور اوپر جانا شروع ہو، یہ نصیحت ہے، سمجھ لیں، کسی کی زندگی سے سیکھنے کے بعد ایک نصیحت ہے، تو اپنی دوستی اور تعلق ختم نہ کریں. اچھا انہوں نے ختم کر دیے؟ ہو گئے. ہوتا کہ اچھا ہو بھی جاتے ہیں، ایگو اتنی ہائی ہوتی ہے کہ ایگو وہاں پہنچا دیتی ہے، نئے تعلق بن جاتے ہیں نا، پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میرا اصل میں ہمدرد کون ہے اور کون نہیں. اور ایگو کی خوراک جو ہے نا، یہ رومی کا بڑا پیارا جملہ ہے. رومی کہتے ہیں جو جانور ہیں، کاؤ باقی، یہ منہ سے موٹے ہوتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. انسان کان سے موٹا ہوتا ہے تعریف سن کے. اس کا نفس جو ہے نا، جب وہ تعریف سنتا ہے تھاٹفل، تو ہوتا کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں نا تو آپ کو بڑے کلیپ کرنے والے، ویل ڈن کہنے والے، سر آپ تو کمال ہے، سر آپ چھا گئے. تو ایک تو کیا ہوا، وہ تنہائی آ گئی ایسی. تو تنہا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آرٹسٹ سب تنہا ہوتے ہیں. اوئے ہوئے، یہ تنہائی جس میں آپ کا کوئی اپنا نہیں رہا. ایک ایسی تنہائی جس میں آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ٹرسٹ کر دیتا ہے. ایک ایسی تنہائی جس میں جو بیوی ہے آپ کی وہی آپ کی ویڈیوز لکھ کر دیتی ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک حالت ہے جس میں آپ کا ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. اور جب سارے ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے ابھی تو پھر بڑی بری حالت ہوتی ہے. مجھے ان کا میسج یاد ہے جو مسجد نبوی میں انہوں نے نا امت کی شکایت لگائی تھی. بڑا دکھی میں آئی ایکچولی کرائڈ. میں بڑا روئی. میں نے کہا یار ہر بندے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان میں دوسرے بندے کا. لیکن نہیں، قوم بھی تو زیادتی کرتی ہے نا، یہ تو مزاج ہے. ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے. یہ اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی فیصلے کریں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ سیڈس سوسائٹی ہے، یہ نیگیٹو سوسائٹی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نوز ڈپ کر کے دوسروں کی زندگیوں کو چیک کرتے ہیں. تو اس میں رہنے کے پرنسپل سیکھنے چاہیے. دوسری جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ اس حالت میں پہنچ کے کہیں نہ کہیں گائیڈ ختم ہو گئے. ہمیں انگلی پکڑنی چاہیے. ایک بڑی شاندار مثال کسی نے دی، اور اس کو میں نے پریکٹس کر کے دیکھا کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی، اب آپ 120 کی سپیڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو آپ فرض کیجئے اگلے اسٹیشن تک جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، لائٹ تو نہیں چل رہی، آپ وہ گاڑی جس کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہے اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے 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 آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پر آپ کو الیکٹریشین ملے اور آپ کی گاڑی کی الیکٹرک وائرنگ ٹھیک ہو اور گاڑی کی لائٹ چل جائے. زندگی کے بڑے لمحے ایسے ہیں جس میں انگلی پکڑنی ہوتی ہے. اچھا ایگو کیا کرتی ہے؟ ایگو از اینمی. رائن ہالیڈیز کی کتاب ہے، ویسے سننے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے اور غور و خوض کرنے والے اس کتاب کو ضرور پڑھیے. ایگو از اینمی کی فلسفی یہ ہے کہ ایگو یہ کرتی ہے کہ وہ نصیحت کے دروازے بند کر دیتی ہے. انسان کو لوگ برے لگتے ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو فیڈ بیک دیتے ہیں، جو اپنا بنا کے کہتے ہیں کہ پلیز یہ دیکھو نا، یہ ٹھیک کر لو نا، یہ دھیان دو نا. کون کہہ سکتا ہے؟ دیکھو رابی فرض کرو کہ میں نے اگر سننا ہے، رابی مجھے کچھ کہہ رہی ہے، تو میری اگر ایگو ہوگی نا تو میں سنی انسنی کر دوں گا یا میں مائنڈ کروں گا، اور آپ بھی نہیں کہہ سکو گی. فرض کرو آپ میں ایگو ہے اور میں نے آپ کو فیڈ بیک دینی ہے کسی چیز کی، میں کال کرتا ہوں کہ رابی میری بہن بات سنو، یہ کچھ کہنا میں نے آپ سے، آپ کہ نہیں جی میں نے سننا ہی نہیں، آئی ایم سوری. یا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو میری نصیحت تو جو ہے نا وہ گئی. تو اس حالت میں اس لیے کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ اس حالت کے لیے بنا ہوا ہے جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا شیطان پیر ہے. پیر کا مطلب دراصل وہ گائیڈ ہے جو آپ کے اندھیرے کے وقت میں انگلی پکڑ کے اس اندھیرے میں سے نکال دے. یہ ہمارے ہاں پیری مریدی کے کانسیپٹ بڑے عجیب سے مشکل سے بن گئے.
وہ جو دنیا کے ماڈرن آج کل استاد ہیں نا, ٹونی رابنز ہے مثال لیجیے, امریکہ کے پچھلے 7 پریزیڈنٹس کا گرو ہے وہ کہتا ہے ہر شعبے کا گرو ہونا چاہیے, ہر زندگی کے شعبے کا استاد ڈھونڈے. یہ لباس پہنا ہے, میرا اس کا گرو ہے ایک, مجھے اس نے سکھایا کہ قاسم علی شاہ اگر ایسے کہہ رہے ہیں کہ سچی میں میرا نام لکھا ہو, ارے اس کے واہ برانڈ کا نام لکھا ہو, کیا بات ہے. اس نے مجھے بتایا کہ آج کیونکہ صبح میں نے انٹرویو لینے تھے, گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا, ڈی اوز کے انٹرویو میں لے رہا تھا, منسٹر صاحب نے کہا تھا, اس نے کہا کہ جب آفیشیل شوٹنگ میں آنا ہے تو آپ نے پاور لک میں آنا ہے. پاور لک کا مطلب ہے کہ اگر آپ کنٹراسٹ بھی پہنو تو اس کا کمبینیشن کیا ہوگا, ٹائی کون سی ہوگی, شوز کون سے ہوں گے, اور ڈریسنگ کیا ہوگی, اچھا انفارمل کیا ہے, فارمل کیا ہے, کب کیا پہننا ہے, اس کا استاد ہے, ٹیبل مینرز کا استاد ہے. تو آپ کو زندگی کا ہر شعبہ جس کو امپروو کرنا ہے اس کا گرو ڈھونڈے. روحانیت چاہیے, روحانی گرو ڈھونڈے. دنیا داری چاہیے, دنیا گرو ڈھونڈے. پیسہ کمانا ہے, رابرٹ کیوساکی کو فالو کریں, وائی اے گریٹ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریٹ اسٹوڈنٹ. اچھا میں نا یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ لوگوں نے کمنٹس میں کرنی ہے تو مجھے بڑا غصہ چلے گا, میں ویسے ہی بتا دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں قاسم صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کو تو بڑا بتاتے ہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں, تو آپ کی باڈی لینگویج جو تھی نا وہ 2 ڈفرینٹ جو سیاستدان تھے ان کے سامنے ڈفرینٹ کیوں تھی؟ تو میں عمران خان صاحب سے امپریس تھے, مانتے ہیں. کیا پرسنالٹی ہے, کیا انداز ہے کہیں پر وہ. لیکن آپ نے کہا تھا غرور کرتے ہیں نا وہ. دیکھیں اصل میں دیکھیں کہ ایروگنس تو آ جاتی ہے نا, ہی از اے سپر اسٹار. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی نا خان صاحب کو جو بڑا پرانا جانتے ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. خان صاحب کی یہ حالت میں آپ کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ایک سپر اسٹار ہے وہ, اس ٹولے کی بدولت ہے جو ساتھ جڑا, اور اس نے خان صاحب کو اتنے بڑے لیڈر کو اس حالت میں پہنچا دیا. یہ مانیے آپ نہیں سارا پاکستان مانتا, ایڈوائزر, آپ کے ہواری, آپ کے ارد گرد کے لوگ, وہ آپ کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اکبر بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, اس نے 9 رتن رکھ لیے تھے, 9 ہیرے. کیا ضرورت تھی تان سین کو بھی ہیرا بنانے کی, اسے پتا تھا 9 برینز چاہیے, ایک جیسے ہوں گے گائیڈ نہیں کر سکیں گے. تو وہ ٹولہ ملا, اس ٹولے نے کیا کیا, پمپ کرنا شروع کیا, غلط کو بھی صحیح کہنا ہے, اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج دیکھیے پوری پارٹی, آج لیڈر, اور آج سارے کس حالت میں ہیں. وجہ کیا ہے, کسی کی سنی نہیں. اچھا جن کی سننی چاہیے تھی وہ سارے بےچارے, اچھا ایک تو وہ چھوڑ چکے ہیں, یہ سارے جو 2 نمبر تھے ارد گرد, اور وہ بھی چھوڑ چکے ہیں جو 1 نمبر تھے اور بےچارے فیڈ اپ ہو کے چھوڑ گئے کہ یار یہ تو سنتے ہی نہیں ہے. تو آپ نے کتنے ہیرے 26 سال 27 سال 20 سال لوگوں نے لگائے ہیں, کبھی ان کی جا کے کہانیاں سنی, انہوں نے کیوں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے سنتے نہیں ہیں. ایک ایسا ٹولہ ہے جس کی سنتے ہیں اور وہ اس ٹولے کے اپنے مفادات ہیں. آج کہاں پر ہیں پرانے سی ایم صاحب؟ ہاں کتنا برا بول کے گئے ہیں. اس کے لیے ہمارے خان نے اتنی فائٹ اور اس نے کتنا برا بولا, اتنی فائٹ کی کہ یار یہ وسیم اکرم پلس ہے اور اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا. آج وہ بزدار صاحب کسی نیوز میں نہیں ہے, کسی جگہ نہیں ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, میرے بڑے محترم ہیں, دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں. آپ نے تو کلر کا نام بھی رکھا ہوا نا, بزدار کلر. وہ جو شلوار قمیض کلر ہے میں کہتا ہوں بزدار گرے, میں نے نام رکھ دیا. تو اب گزارش یہ ہے کہ وہ اور بڑے لوگ ہیں, اور بڑے لوگوں کی کہانی ہے. فواد چودھری ہیں, میں کہتا ہوں بڑے لوگ ایسے ہیں. اچھا اب پھر اگر نیکسٹ جائیں, ایگو اگلا کام کیا کرتی ہے؟ ایگو یہ کرتی ہے کہ آپ سے غلط فیصلے کرواتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ دراصل اپنی نفس کو فالو کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی وجدان ہے, آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی سپر پاور ہے, آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہے. ایگو اتنی ہائی ہو جاتی ہے. دنیا میں نا مردوں کی 2 ہی پرابلمز ہیں, ایگو اور بیگم. بیگم تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, بیگم کے بھی فیصلوں کے اوپر کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں. نہیں بڑی اچھی ہوتی. لوگ خان صاحب کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں, میں کچھ کہہ رہی. اچھا جو مرضی کہہ لیں.